اس سے پہلے آپ سن رہے تھے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر یہ جو اہم ترین کیس ہے، کیا ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر؟ فواد صاحب، لگتا ہے ایسے ہی ہے، بھائیوں کا تو یہ خیال ہے کہ کسی کو نہیں ملیں گی سیٹیں. یہ جو دو پریپوزیشن ہے نا سپریم کورٹ کے سامنے، ایک فیصلہ یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور جے یو آئی ان کو یہ سیٹیں جانی ہیں. ایک سوال یہ ہے. پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ان کو نہیں جانی تو کس کو جانی ہے؟ کیا پی ٹی آئی کو جانی ہے یا میرا یہ خیال ہے جو ساری پروسیڈنگز چونکہ ہم نے دیکھی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ پہلے کوسچن کے اوپر تو کورٹ یونینیمس ہے. صرف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ریمارکس دیے ہیں کہ یہ سیٹیں جو ہے وہ انہی کو جانی چاہیے. اس کے علاوہ ایک بھی جج نے یہ بات نہیں کی ہے. سو میرے خیال میں سپریم کورٹ یونینیمس ہے کہ یہ سیٹیں پیپلز پارٹی اور نون کو تو نہیں جا سکتی. جو سیکنڈ کوسچن ہے کہ کیا یہ پی ٹی آئی کو جانی چاہیے یا سنی اتحاد کو جانی چاہیے، اس کے اوپر ضرور ایک ڈویژن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. میرے خیال میں اگر تو آپ جسٹ ڈیسیژن انصاف پہ مبنی جو آبزرویشن یا فیصلہ ہے وہ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا تھا، جس میں انہوں نے آئی تھنک 4-5 سماعتیں پہلے یہ بات کہی کہ چونکہ الیکشن کمیشن، اچھا اس کے اوپر بھی یونینیمٹی ہے سپریم کورٹ نے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مس انٹرپریٹ غلط تشریح کی بلے کا فیصلہ، اور اس لیے شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اس کو اگر الیکشن کمیشن کو دے دیا جائے، 3 دن افریش دے دیے جائیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنا دوبارہ وہ لوگ جو آزاد منتخب ہوئے تھے 3 دن دیے جائیں کہ اگر وہ پی ٹی آئی میں جانا چاہیں تو یہ راستہ بھی کھولنا چاہیے، کیونکہ تشریح غلط ہوئی تھی الیکشن کمیشن نے کی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی. اگر آپ جسٹ ڈیسیژن دیکھیں وہ تو یہ ہے، لیکن اب پتہ نہیں جس کو کمپلیٹ جسٹس بھی کہا جا رہا ہے کہ مکمل انصاف کریں نا. پھر سے مکمل انصاف تو پھر یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو جن کی آپ مان رہے ہیں 13 کے 13 ججز بشمول جسٹس چیف جسٹس صاحب کے، وہ اس کے اوپر وہ مان رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح الیکشن کمیشن نے کی تو پھر اس کی سزا لوگوں کو یا پی ٹی آئی کو کیوں ملے؟ اس لیے اس کو تو پھر آپ کو کمپلیٹ جسٹس کرنا چاہیے. بٹ لیٹ سی، اور صبح ظاہر ہے زیادہ ٹائم نہیں ہے، 9 بجے آ جانا، 9:30 لیٹ سی کہ یہ فیصلہ کس طرف جائے گا. آپ کی پی ٹی آئی کی واپسی کا کیا ہوا؟ پالیٹکس تو پھنسی ہوئی ہے. پی ٹی آئی میں واپسی کیا ہونی ہے؟ ہم نے گئے کدھر ہیں؟ اگر ہم گئے ہوتے تو آج ہم آپ کے سامنے جو ہے فیڈرل منسٹر بن کے بیٹھے ہوتے. کیا مطلب ہم نے گئے تھے نا، زبردستی گئے تھے نا، کوئی نہیں گئے تھے ہم، گئے بھی کوئی نہیں تھے، چھوڑا بھی کوئی نہیں تھا. جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے پنجاب میں اسپیشلی، اسلام آباد میں، باقی علاقوں میں شاید اس طرح سے لوگوں کو نہیں اس طرح سے گزرے. یہاں پہ تو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اور آسان ڈیل ہے، آپ چلے گئے چھوڑ دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ سپیس کھل گئی ہے؟ کیونکہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں کھلی ہے؟ جو پنجاب میں ہوا، جو اسلام آباد میں ہوا، کیا وہ سپیس اب، کیا وہ پریشرز ختم ہو گئے؟ میں سنتا ہوں نا کہ جی اب حالات بہتر ہو گئے ہیں تو جی لوگ آ گئے ہیں. جن کے حالات پہلے بہتر تھے ان کو اب بھی کچھ نہیں ہو رہا. جن کے حالات پہلے برے تھے ہمارے اتنے بھی برے ہیں. ہمارا تو آج بھی جو ہے وہ وارنٹ ایشو کر دیا الیکشن کمیشن نے. وہاں پہ لاہور میں جو ہے وہ ہماری بیلیں روز چل رہی ہیں. سو ایشو یہی ہے کہ جن کے حالات پہلے بہتر تھے ان کے اب بھی بہتر ہیں، جن کے برے تھے ان کے اب بھی برے ہیں. بے شمار لوگ تو اگر آپ کہہ رہے ہیں حالات برے، فواد صاحب، کل اگر آپ کو اٹھا کے لے گئے پھر تشدد کیا، پھر چھوڑ دیں گے پی ٹی آئی؟ ظاہر میں کوئی ٹارزن تو نہیں ہوں نا، میں ایسے لو کا بنا ہوا ہوں کہ اگر کوئی اٹھا کے لے جائے اور مارنا شروع کر دے، میں ابھی آپ کو پکڑ لوں، الٹا لٹکا کے مارنا شروع کر دوں، میں جو کہوں گا آپ کریں گے. یہ ہوا آپ کے ساتھ؟ یا آپ کی غلط فہمی آپ نہیں کریں گے؟ نہیں، میں نے کہا میں تو بالکل سپر مین تو میں بالکل ہی نہیں. سپر مین تو نہیں ہے نا، یہ تو وہی بیٹھا ہوا ہے جو بندہ لندن. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دوبارہ یہ اگر میرے ساتھ ہوا تو میں دوبارہ چھوڑوں؟ جی ظاہر ہے، کیا کریں گے؟ تو پھر جا کیوں رہے ہیں؟ پھر اس ٹائم کا انتظار کریں جب یہ اس کی نوبت ہی نہ ہے. ابھی ٹائم دیکھتے ہیں نا، ابھی ٹائم بدلنا بھی ہوتا ہے نا، کوشش بھی تو کرنی ہوتی ہے ٹائم بدلنے کی. سارے لوگ اسی ٹائم میں زندہ رہ جائیں گے نا تو پھر تو وہ ٹائم بدلے گا ہی نہیں. اپنی ایفرٹ کوشش کرنی چاہیے. اور ہم کوئی سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں میرے پاس میں بندوقیں نہ 2-3 چیزیں ہیں نا، یا تو میرا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہو، میں باہر چلا جاؤں. میرے پاس تیسرے دن پاؤنڈ ختم ہو جاتے ہیں، ڈالر ختم ہو جاتے ہیں. ابھی شکر ہے پورا جیل ہم باہر بیٹھا ہوا ہے تو ہماری وہ بری حالت نہیں ہوتی. لیکن ہم باہر نہیں جا سکتے، ہمارا کچھ ہے ہی نہیں باہر. ہم بندوقیں اٹھا کے جو ہے وہ پہاڑیوں پہ نہیں چڑھ سکتے، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. تو ہم نے تو اسے سسٹم میں نہ باہر جا سکتے ہیں، نہ پہاڑیاں چڑھ سکتے ہیں، نہ تو ہم تو بس یہ منت ترلے سے ہی کام چلائیں گے. اور کیا ابھی منت ترلے والا فیس یہی ہے. ہم تو لڑنے والے لوگ تھوڑے ہی، ہم کیا لڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ اگر آپ مجھ سے میں نے مان لی. دیکھیں یہ ہر آدمی کا اپنا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے، کون جیل برداشت کر لیتا ہے کون نہیں کرتا. لیکن
ظاہر ہے پریشر برداشت کرنے کا بھی ہر بندے کا اپنا ایک اپنا برداشت اپنا ہوتی ہوتا ہے، ہے، ایک اپنا تھریشولڈ ہوتا ہے. یہ کوئی دو لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے اور وہ کسی فیصلے میں بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ہر انسان کا اپنا ایک زاویہ بھی ہوتا ہے دیکھنے کا نہیں. طریقہ. اور پھر پریشر بھی ہر جگہ ڈیفرنٹ ہوئے نا. آپ چونکہ یہیں تھے، آپ بھی نہیں گئے باہر. بڑے لوگ تو جو ہیں وہ باہر گئے ہیں، ان کو شاید اندازہ نہیں ہے جنہوں نے یہاں پہ جو کچھ ہوا یا جیسے چیزیں ہوئیں. بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے یہاں پہ دیکھا ہے جو کچھ ہوا. سو وہ لیکن مجھے اگر آپ کو مشورہ دینا پڑے، میں کو یار کل دوبارہ اگر کوئی آپ کے پاس آ جائے، اس سے بعید تو کچھ نہیں ہے. دیکھیں میں اب سیاسی ذرا تجزیہ کریں، بڑا زور لگا کے تحریک انصاف توڑی گئی. زور لگا نا، وہ شٹل سروس چل رہی تھی. ٹوٹی تو نہیں، شٹل سروس تو چل رہی تھی نا. جیل سے آؤ، پریس کانفرنس کرو، خداحافظ کرو، نامے کی مذمت کرو، گھر جاؤ اور کہیں کہ ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں، پارٹی چھوڑ رہے ہیں. اتنا زور لگا کے اگر اتنی محنت سے پارٹی توڑی گئی تھی تو اتنا آسان ہے کہ وہ آپ کو واپس آنے دیں گے؟ پرابلم